آج 29واں پارہ. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ 29ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور کچھ تفسیر پیش ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. 29ویں پارے کی جو ابتدا ہے سورہ ملک سے ہوتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت اہم آیت ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر کون ہے. اس میں بھی اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا. اگر صرف حیات ہوتی، موت نہ ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ امتحان تو ہے مگر لگا دی. آپ جب سفر پہ جا رہے ہو تو آگے کھائی نظر نہیں آتی تو لکھا ہوتا ہے خبردار آگے گہری کھائی. اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا لہذا اسپیڈ بریکر کا ایک نشان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب وہ چیز نظر آئے گی تو پھر فائدہ، اسپیڈ بریکر جب قریب آ جائے گا تو بریک لگانے کا موقع نہیں ہوگا، لہذا پہلے علامات ہوتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دکھا دیں گے تو پھر ایمان کا موقع ختم ہو چکا ہوگا، لہذا اس سے پہلے نشانیاں رکھی ہیں. تو وہ نشانیوں کا تذکرہ ہے. خلق سبع سماوات طباقا، 7 مضبوط آسمان بنائے اور تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر هل ترى من فطور. اپنی نگاہیں اٹھا کے کائنات میں گھماؤ، تمہیں کوئی اس میں عیب نظر، اگر یہ چیزیں خود سے بنی ہوتی تو عیب دار ہوتی. ثم ارجع البصر، فرمایا ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ اٹھاؤ. یعنی ایک دفعہ تو ہم نے نظر گھما لی سورج چاند کا نظام کو، آم کے درختوں کو، ناریل کو، پپیتے کو، سیب کو، خربوزوں کو، ایک ایک چیز کو نظر اٹھا کے ہم نے گھمایا، ہمیں عیب نظر نہیں آیا. ایک ایک چیز کو ایک شاہکار بنایا اس نے اپنی قدرت کا. تو ایک دفعہ جب نظر گھمائی ہے، ہم گھما کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آیا. اللہ نے کہا ثم ارجع، پھر اٹھا نظر دوبارہ، کیونکہ ایک دفعہ سے تجھے فائدہ حاصل، کیونکہ سیدھے راستے پہ تو پھر بھی نہیں آیا نا. بھائی روزہ ہم کو بھی لگتا ہے، صرف آپ کو نہیں لگتا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ میں فائدہ نہیں ہوا، جب نہیں ہوئی نہیں، کیونکہ عمل تو تبدیل ہوا نہیں، اعمال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ نظر اٹھا. اور پھر ہم تجھے بار بار کیا کہیں گے؟ نظر اٹھا، نظر اٹھا. کرتینی، بار بار اٹھاتا رہے، دیکھتا رہے، اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرتا رہے. اے اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا مجھے کوئی عیب نظر آئے گا؟ فرمایا ینقلب الیک البصر، تیری نگاہیں تیری طرف واپس لوٹیں گی خاسئا، ذلیل ہو کر. تو تلاش کرے گا عیب مگر عیب نظر، ذلیل ہو کر لوٹیں گی. وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوں گی عیب تلاش کرنے میں، ان کو عیب نظر نہیں آئے. ایسا ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے اس نے. سورج کو دیکھ لو، زمین سے کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ گنا بڑا ہے. لاکھوں سال ہو گئے، ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے، خاص جگہ پہ غروب. رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق ہے نا، گرمیوں کا مشرق اور ہے اور سردیوں کا مشرق اور ہے. تو بس روزانہ تھوڑا تھوڑا کھسک کے ادھر جاتا ہے، پھر واپس ادھر آ جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر. تو ایسے کے دلائل بہت واضح رکھ دیے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا بہت سخت ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو چیخ و پکار کی آواز سنیں گے. جہنم خود غضب سے چیخ رہی ہوگی. وہی تفور، اور وہ کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ،
فرمایا ایسی غضبناک ہوگی جہنم کہ قریب ہے کہ وہ غضب کی وجہ سے پھٹ پڑے. خود اللہ نے جہنم میں بھی ایک حص رکھی ہے کہ نافرمانوں پر اس کو کیا ہوگا؟ غضب ہوگا. جیسے بہت زیادہ جب کسی کو غصہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں برین ہیمریج سے مر جائے گا، یہ رگ پھٹ جائے گی دماغ کی. اس لیے اللہ نے جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا. تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی لشکر ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کیسی سخت جگہ ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے ہاں، بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے ڈرانے والے. فکذبنا، ہم نے ان کا انکار کیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، مذہبی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نازل نہیں کیا. وقالوا، اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم پیغمبروں کی بات کو سن لیتے اور عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، آج اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس جنت والوں کا حال ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، فرمایا جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رب کو دیکھا نہیں، کیونکہ دیکھ لیں تو پھر سب ڈریں گے، دیکھ لیں تو پھر تو بھائی سب ڈریں گے. جو بغیر دیکھے اس کی نشانیوں پر ایمان لا کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کی سے اگر کوئی خطائیں ہو گئیں تو اللہ معاف بھی کرے گا. واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. واسروا قولکم، تم بات چھپا کے کرو، او اجہروا بہ، یا کھلے عام کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ نے سورہ ملک میں اپنی، چونکہ یہ بڑی اہم صورت ہے، حدیث میں اس کی بڑی ترغیب ہے، روزانہ رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. فرمایا جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، فرمایا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، جو ذات آسمانوں میں ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں کہیں، ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ تم نافرمانی کرو وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تو تم اس سے کیسے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں زمین میں نہیں دھسائے گا؟ ام امنتم من فی السماء، جو آسمانوں میں رب ہے، تم بے خوف ہو گئے، یرسل علیکم حاصبا، وہ تم پر تیز ہوائیں بھی تو بھیج سکتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فرمایا پچھلی امتوں نے کیسے اللہ کا انکار کیا تو اس کا انجام دیکھو کیا انجام ہوا. اولم يروا الى الطير، ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، فوقهم، اپنے اوپر، صافات، کیسے پر پھیلائے ہوئے صف بستہ ہو کے چل رہے ہوتے. پرندے کئی کلومیٹر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں لائن بنا کے. اور یہ جو بعض پرندے ہیں نا، ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ایسے وی کی شکل میں سفر کرتے ہیں تاکہ ہوا کو کاٹ سکیں. ان میں جو آگے ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لہذا اس کی باریاں تقسیم ہوتی ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے آئے گا اور ایک پرندہ آگے آئے گا. اور اس طرح یہ ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول کا سفر کرتے ہیں، یعنی زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے. اتنے لمبے لمبے سفر صف بستہ ہو کے ترتیب سے یہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو آسمانوں میں روکا ہوا ہے کس نے؟ رحمان نے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو جاتی. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، فرمایا بتاؤ اگر وہ رزق روک لے، بارشیں روک لے، تو کون ہے جو بارشوں کو جاری کرے، تمہیں رزق دے. اور افمن یمشی مکبا علی وجہہ، فرمایا بتاؤ ان دلائل سننے کے بعد بھی بھلا وہ شخص سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، وہ شخص صحیح ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، یا وہ ہے جو چہرے کے بل الٹا چلتا چلا جا رہا؟ ان نشانیوں کو چھوڑ کے پھر بھی نہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے نہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پھر یہاں اس صورت کے آخر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ان سے کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن جب آئے گی تو جہنم کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور
کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی چیز ہے جس کو تم پکارا کرتے تھے کہ کب آئے گی کب آئے گی. پھر فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو پانی زمین میں جا کے ایک جگہ پہ بریک لگا کے رک جاتا ہے. عجیب بات دیکھیں، بارشوں سے پانی آتا ہے زمین میں جاتا ہے، جاتے جاتے ایک جگہ پہ، حالانکہ جانا تو چاہیے نیچے چلا جائے. بھائی جب زمین جذب کر رہی ہے تو جائے جائے جائے، لیکن کیا کہا ایک جگہ جا کے وہ پانی رک جاتا ہے تاکہ لوگ نکال سکیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اور گہرا ہو جائے فمن یاتیکم، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی نکال کے لائے گا. تو کیسا اللہ نے نظام بنایا کہ آسمان کا پانی زمین میں جا کے ایک جگہ پہ رکتا ہے تاکہ انسان کی دسترس میں ہو، انسان اس پانی کو کھینچ کے نکال سکے. اس کے بعد سورہ نون ہے، قلم ہے. اس میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ یہ مجنون لوگوں کی ایسی باتیں نہیں ہوتی. تو قلم گواہی دے گا، کیونکہ قلم سے نبی کے بارے میں اتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے. یہ قلم بتائے گا کہ مجنونوں کے بارے میں اتنا کچھ لکھا نہیں جاتا، مجنون کی باتوں کو ایسا نوٹ نہیں کیا جاتا. پھر اس میں اللہ نے باغ والے کا قصہ سنایا ہے کہ باغ کٹنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی غریب مسکین قریب نہ پھٹکنے پائے، کیونکہ یہ غریب لوگ جب بھی فصل تیار ہوتی ہے تو غریب کشکول لے کے آ جاتے ہیں. تو آخرت کے منکر تھے، کوئی غریب نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے کیا کیا کہ جب باغ کٹنے سے پہلے ایک ہوا بھیجی اور اس نے پورا باغ کو ختم کر دیا. تو وہ سب مل کے کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بھائی اللہ نے کیا، اور یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز ملا کرے تو اس میں غریبوں کا حق رکھا کرو. اسی لیے شریعت میں حکم ہے جب فصل کٹے گی تو غریبوں کو کتنا جائے گا؟ اس میں سے عشر جائے گا. اگر وہ زمین ایسی ہے کہ خود سے سیراب کر رہے ہیں تو نصف عشر جائے گا، اور اگر آسمان سے پانی سے سیراب ہو رہی ہے تو کیا جائے گا؟ عشر. تو یہ اللہ نے اسے رکھا کہ اس میں اللہ نے جب تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس میں غریبوں کا حق نکال کے، لیکن یاد رکھو غریبوں کو دینا چاہیے. ابھی میں آ رہا تھا نا درس کے لیے، خاتون کا فون آیا امریکہ سے کہ وہ ایک خاتون ہے ہماری جاننے والی ہیں، بہت غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کیا سونا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سونا بھی نہیں ہے، یہ بھی بس ایک پلاٹ ہے بیچاری کے پاس، گھر ہے اس کے علاوہ ایک خالی پلاٹ ہے جو ابھی خریدا ہے کراچی میں. میں نے کہا جو خالی پلاٹ ہے تو اس کو تو زکوٰۃ نہیں، وہ تو پراپرٹی ایک، اور استعمال میں بھی نہیں ہے. کہ نہیں بیچاری کرائے کے گھر پہ رہتی ہے، ایکچولی اس کو تو کھانے کو بھی ہے سب کچھ، لیکن ایکچولی کرائے دینا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ان کے لیے، وہ بیچاری رو رہی ہیں اور تو بہت غریب ہے. میں نے کہا غریب کہاں سے ہو گئی جب پلاٹ پڑا ہوا ہے؟ بھائی کراچی میں پلاٹ کم سے کم 10-20 لاکھ کا تو ہوگا، تو غریب کہاں سے ہو گئی؟ ہمارے ہاں غریب کی ڈیفینیشن یہ ہے جو رو رہا ہے، جو بھی غموں میں کو شو کر کے رو رہا ہے نا، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہی نہیں وہ تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس مکان کے. تو میں نے کہا پلاٹ بیچ کے دینا کرائے کے پیسے. کہہ رہی ہاں وہ تو پلاٹ ہی بک گیا تو بیچاری کے پاس کوئی بچے گا ہی نہیں. تو میں نے کہا جب کچھ بچے گا نہیں تو غریب ہو جائے گی، پھر ایسے غریبوں کو کیا حکم ہے شریعت میں؟ زکوٰۃ دو. تو بہت غریب بڑے گھنے ہوتے ہیں، بعض ادھر پراپرٹیاں بنا رہے ہیں اور ادھر نہ کرائے کے پیسے، نہ روٹی، نہ کھانا، نہ پینا. تو بھائی پہلے اپنے خرچے پہ روٹی کا انتظام کرو، جب وہ ختم ہو جائے پھر زکوٰۃ ہے. کرائے کے مکان پہ رہتے ہو، انہوں نے کہا وہ جو پلاٹ خریدا ذاتی مکان بنانے کے لیے خریدا ہے تاکہ کرائے سے باہر نکلیں، اس لیے وہ تو ضرورت کا ہے. تو میں نے کہا بھائی ضرورت کرائے کے مکان میں بھی پوری، شریعت کی نظر میں ذاتی مکان ضروری نہیں ہے. شریعت میں یہ کہ مکان ہونا چاہیے، کیونکہ ذاتی مکان سے بھی تھوڑے دنوں میں نکل لینا ہے، وہ بھی کون سا رہنا. اس ضرورت ہوتی ہے اس کو شریعت ضرورت مانتی ہے، ورنہ ہوس جو ہے نا ہوس، پھر ذاتی مکان میں آپ کہو گے لیاری میں گھر، یہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے گلشن اقبال میں گھر ہو. کیونکہ بہت سے لوگ لیاری میں نہیں رہ سکتے، مچھر کالونی میں نہیں رہ سکتے بہت سے لوگ. پھر وہ ڈیفینس وہ کہتے ہیں نہیں، اور پھر بہت سے لوگ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں یار پاکستان غریب ملک ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں رہ سکتے بھائی ہم، ہماری ضرورت کیا ہے؟ جاپان میں رہیں گے ہم جا کے، یا ہم امریکہ میں جا کے رہیں گے. تو اس لیے یہ ضرورت ہوس ایک الگ چیز ہے، خواہشات کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. شریعت جس کو ضرورت مانتی ہے بھائی آپ کو سر چھپانے کی جگہ، رات کو سونے کی جگہ، چار دیواری ہے تو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، باقی سب غریبی ہے.
باقی سب کیا ہے؟ غریبی ہے. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے چل تو بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دو زکوٰۃ کس کو دو؟ غریبوں کو. تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ غریب بھی ہے کہ نہیں ہے, پلاٹ تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی پراپرٹی اضافی جو استعمال میں نہ ہو, یا سونا چاندی تو نہیں رکھا ہوا. سونا رکھا ہوا ہے آڑے وقت کے لیے. ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں, میری والدہ سے کہنے لگی وہ زکوٰۃ. میں نے کہا ان کے پاس تو سونا ہے, انہوں نے خود بتایا کہ سونا ہے. میری والدہ نے پوچھا بھائی آپ کے پاس تو سونا ہے تو زکوٰۃ تو نہیں لگی؟ انہوں نے کہا وہ تو آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو آڑا وقت آ گیا نا بھائی. جب آپ زکوٰۃ مانگنے آئی ہو تو اس کا مطلب آپ پر زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے جو آڑے وقتوں میں ہیں, ان کو آڑے وقت سے نکالا جائے. تو کیسے آڑے ترشے لوگ ہیں جو آڑے وقت کا انتظار کر رہے ہیں سونا رکھ کے. تو میں نے کہا یہ آڑے وقت آ گیا ہے, اب سونا بیچو. اپنا آڑا وقت جیسے ہی ختم ہوگا, آڑا وقت سیدھا ہوگا انشاءاللہ. پھر آڑا وقت آیا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ابھی فی الحال زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جو آڑے وقت میں آ چکے ہیں اور ان کے پاس آڑے وقت کو دور کرنے کے لیے سونا نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو یہ اللہ نے یہاں حکم دیا کہ پیداوار میں غریب کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ ہے, اللہ چاہے تو تمہارے کھیتوں کو ویران بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے. سورہ حاقہ میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا اور اس میں جنت کا تذکرہ بھی کیا گیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو کہا جائے گا کہ رج کے اس جنت سے کھاؤ. قطوفھا دانیہ. درختوں کے جو پھل ہیں اتنے کثرت سے ہوں گے کہ پھل زمین کو چھو رہے ہوں گے. جب درخت میں پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ٹہنیاں بوجھ سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہوتی. دیکھو اللہ تعالیٰ پیٹیوں میں بھی ہمیں پھل جنت میں پہنچا سکتے تھے. اللہ کہتے 3 پیٹیاں وہ تہجد والوں کے لیے ادھر کر دو, نکال دو خربوزے کی, وہ روزے دار ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سیب کی 4 پیٹیاں ادھر. اللہ نے پیٹیاں نہیں رکھی جنت میں, درخت بنائے ہیں, کیونکہ باغ سے درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ چھوڑ ہے اور وہ خوبصورت بھی لگتا ہے بڑا. میں تو گیا ہوں کوئٹہ میں, وہاں میں نے باغات دیکھے نا انگور کے, اس سے اندازہ ہوا کہ اصل انگور تو اسی یہ جو گچھے لٹکے ہوئے ہیں نا یہ ہے انگور. سیب اتنے خوبصورت, گولڈن سیب جو ہے نا ایسے خوبصورت وہ لٹکے ہوئے لگتے ہیں درخت کے اوپر, بڑا پیارا منظر لگتا ہے وہ. تو اللہ نے جنت میں سیب کی پیٹیاں نہیں رکھی, سیب کے درخت رکھے ہیں. آم کے, آم یہ تذکرہ تو نہیں ملتا جنت میں سیب اور آم کا, پھلوں کا ملتا ہے. وفواکہ کثیرہ, بہت سارے پھل ہوں گے. تو ظاہر ہے اس میں سارے ہی پھل ہوں گے. اور جو اہل نار ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے یا لیتنی لموت کتابی, کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے, میرے اعمال کا نتیجہ کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. مجھے زندگی نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ موت. ختم کر دیا جاتا مجھے. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, نہ میرا مال میرے کام آیا نہ میری حکومت میرے کام آئی. خذوہ فغلوہ, اللہ فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا اس کو پکڑو اور زنجیروں میں اس کو جکڑ دو. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا, 70 گز لمبی لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ کے فسلکوہ, اس کو آگ کے اندر داخل کر دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, کیونکہ یہ اللہ پر جو عظمت والا رب ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, نہ اللہ کے حق کا خیال نہ مخلوق کا, غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اس کی جذبے ہی نہیں تھے کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے. اس کا جذبہ یہ تھا کہ میں خوش رہوں, باقی دنیا جائے جیسے مرضی زندگی گزارے. تو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی. اس کے بعد سورہ معارج ہے. یہ جو چونکہ مکی صورتیں ہیں نا, اس میں زیادہ آخرت اور جنت جہنم ہی کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو, پھر اعمال کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. جب ایمان ہی نہیں ہوگا جنت جہنم پہ, اللہ کی قدرت پہ, پھر اعمال کو کون فالو کرے گا بھائی؟ کہیں گے کیا فائدہ ایسے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں ہم. تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں خاص طور پہ اہل جنت کی صفات بیان کی کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے اموال میں
مانگنے والوں کا جو مستحق ہیں ان کا بھی, اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے مال میں اللہ کی مخلوق کا باقاعدہ حصہ ہے, لہذا یہ احسان نہیں ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں, حق ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں دیا اس لیے, ہماری ضرورت سے زیادہ اس لیے دیا تاکہ ہم دوسروں کا خیال کریں, تو یہ اللہ نے اس لیے زیادہ دیا ہے. فرمایا والذین هم من عذاب والذین یصدقون بیوم الدین, آخرت کی تصدیق کرتے ہیں, رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, الا علی ازواجہم, اپنی خواہشات صرف اپنی بیوی اور باندی کا رواج ختم ہے, صرف اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, کتنے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے حرام راستے, بد نظری ہے, فحش فلمیں ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہے, تو یہ تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ حرام کر دیے. فرمایا کہ یہ لوگ حدود کو توڑنے والے ہیں. فرمایا کہ ہاں, جو اپنی زوجات پر اکتفا کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین, یہ قابل ملامت, بولو بھائی, تو اگر کوئی شادی کر رہا ہو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ قابل ملامت. بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں دوسری, پہلی میں تو لوگ ملامت نہیں کرتے, اس میں ساری بیویاں داخل ہیں, چاہے پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی 4 بیویاں صرف مزے اڑانے کے لیے رکھتا ہے کہ میں حلال لذتیں حاصل کروں گا, لیکن حقوق پورے کرنے کا ارادہ ہو, تو اس کو ملامت کرنا جائز, بولو بھائی سب بولو, نہیں, کیونکہ ہم لوگ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش. کیا چیز عیاشی ہے, کیا عیاشی نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی. لڑکیوں سے حرام دوستی یہ عیاشی ہے, حرام ہے. اور اگر آپ نکاح کرتے ہو, 4 خوبصورت 16 سال کی جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہو, صرف اس نیت سے کہ مزے اڑاؤں گا, میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں, صرف اس نیت سے کہ کیا کروں گا, مزے اڑانے کے لیے, اور کوئی نیت نہیں ہے, قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو عدل ضروری ہے, یہ اللہ نے پہلے بتا دیا. تو اگر ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں 4 کے حقوق پورے کروں گا, میں ان کے جو رعایت کروں گا, ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کروں گا, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا, نان نفقہ پورا دوں گا, تو اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی کسی سے شادی کرتا ہے تو یہ بالکل اسلام میں جائز ہے. بعض صوفی مزاج لوگ نا اس کو عیاشی سمجھتے ہیں. ایک صاحب بیان میں کہنے لگے, صوفی صاحب ہیں, وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کو اپنی جو ہے نا عشق ہو گیا دفتر میں کسی لڑکی سے, اب اس سے دوسری شادی کر رہا ہے. اب یہ دیکھو, حرام مزوں کو حلال کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیا جا رہا ہے, تو یہ کوئی بات ہے بھائی وہ دوستی اور عشق غلط ہے, اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر. عشق کا علاج کیا ہے؟ نکاح کر لو. نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کر لیا تو اگلا بھی کر لے گا, ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی عشق ہوا ہو. نکاح ممکن نہ ہو تو پھر علیحدگی, پھر جائز نہیں ہے اس سے, اس کی طرف دیکھنا, اس کا خیال دل میں لانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل راستہ کیا ہے؟ پہلے نکاح. تو یہ حدود ہیں, ان سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی 2 کر رہا ہو, 3 کر رہا ہو, لوگ کہتے ہیں بھائی ہو گیا, پتہ نہیں بریکیں نہیں, حضرت کی بریکیں ہی ختم ہو گئی, ابھی دوسری کی. بہت دنوں سے 2011 میں ہوئی تھی, ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی, پھر 2005 میں بھی ایک دفعہ ہوئی, پھر 2001 گھر سے ایک علیحدگی بھی ہوئی ہے میری. اب میں یہ باتیں علماء ہیں, یہ کوئی لوگ ہیں, تو میں اسی لیے کرتا ہوں آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ بھائی جو حلال ہے اس کو, ہاں حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر گڑبڑ ہے, لیکن ایک ویسے یہ تو جائز کی بات ہے. باقی افضل کیا ہے؟ افضل یہ کہ محض خوبصورتی نہ دیکھی جائے. سب سے پہلے نبی نے کیا کہا؟ دین دیکھو. اگر ایک خوبصورت ہے اور ایک دیندار ہے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو. جائز وہ بھی ہے لیکن آگے پورا گھر تباہ ہو جائے دیندار نے کی. دیندار کو ترجیح دینی چاہیے, تاکہ نکاح میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ مزے اڑانے, اور بھی بہت سارے نکاح سے مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں. وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی, آپ کے ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی,
تو یہ سب چیزیں بھی شریف آدمی, عزت دار آدمی پہلے دینداری کو, پھر دوسرے درجے میں چلو بھائی اگر کوئی دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یہ زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر دیندار ہے ایک اور دوسری کیا ہے خوبصورت ہے, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو. اسی طرح رشتہ داروں میں اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو میں اگر نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا اس سے شادی, تو پھر صلہ رحمی کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے, تاکہ رشتہ داری کا شریعت پہلے حق بیان کرتی ہے. تو یہ الگ الگ مصلحتیں ہیں. ان مصلحتوں کو تبھی نبی نے دیکھو حضرت عائشہ جو کنواری تھی ان سے بھی کی, حضرت خدیجہ جو بیوہ تھی ان سے بھی کی, حضرت ام سودا جو بیوہ تھی ان سے بھی کی, زیادہ تر بیواؤں سے کی ہیں, کنواری صرف آپ کے نکاح میں ایک تھیں. تو افضل تو یہی ہے کہ دینداری اور یہ سب چیزوں کو ترجیح دی جائے. لیکن اگر کوئی محض مزے کے لیے کر رہا ہو تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن نے پابندی لگا دی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, وہ قابل ملامت نہیں ہے. فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایک آدمی کی 3 بیویاں تھیں, اس نے کہا ایک اور کروں گا میں. لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, بس کر یار, دل بھرا نہیں ہے بھائی, کیا کھا رہا ہے, ایسے ملامت کی. تو فرمایا کہ یخشا علیہ الکفر, اس پر کفر کا خطرہ ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فإنہم غیر ملومین, یہ قابل ملامت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ زیادہ عمر ہو جاتی ہے کسی جوان عورت سے نکاح کر لیتے ہیں, ان کو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس بڈھے کو دیکھو, لوگ کہتے ہیں نا اس کی سفید داڑھی میں شرم نہیں آتی 20 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے. یہ بھی غلط ہے بھائی. یہ اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ کیوں بوڑھے سے شادی کر رہی ہے, اس کو تو شادی سے پہلے سمجھانا چاہیے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں بیوقوف نہیں ہے, وہ کر رہی ہے تو کچھ مفاد سامنے رکھ کے کر رہی ہے, ورنہ آپ جوان ہیں آپ اس سے نہیں کر رہی اور وہ اس بوڑھے سے کر رہی ہے. کوئی وجہ ہوگی اس کی, یا تو اس کے پاس علم زیادہ ہوگا یا دولت بہت زیادہ ہوگی. وہ لڑکی بعض دفعہ غریب ہوتی ہے, اس کو پتا ہے مجھے جوان آدمی اتنا اچھا نہیں کھلا سکتا, یہ مجھے جو ہے نا یہ کھلائے گا پلائے گا بہت اچھا, میں جب حضرت دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے وراثت بہت ملے گی. اور ان کے تشریف لے جانے کا امکان بھی زیادہ ہے. جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں کہ میں پہلے بیوہ ہو جاؤں, یعنی میں پہلے چلی جاؤں یا وہ. تو وہ نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. اسلاف میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. بڑے بڑے بزرگ تھے 80 سال کے تھے, 16 سال 17 سال کی عورت سے نکاح کیا انہوں نے. اسلاف میں بہت ہوتا تھا یہ. تو ہاں لڑکی کو بہرحال کہا جائے گا کہ بھائی بلا وجہ یہ کام مت کرو, اپنی عمر کو دیکھو. لیکن اگر لڑکی اور اس کے والد راضی ہیں تو پھر مولانا شمس عبوری صاحب نے کسی جوان خاتون سے نکاح کیا تھا. میں نے نکاح پڑھایا, میں یعنی نکاح میں بیان میں کرنے گیا تھا. لوگوں نے اتنی ملامت کی ہے, نمازیوں نے نمازیں چھوڑ دی ان کے پیچھے. مجھے کہنے لگے, لوگ کہنے ان کو دیکھو اس عمر میں کیا ہو گیا. تو وہ حالانکہ لڑکی والے خود پیچھے پڑھ کے انہوں نے دی تھی, لڑکی بھی راضی اور لڑکی کی باپ بھی راضی. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا ان لوگوں کو مل نہیں رہی ہے اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے. وہ بیچارے شہید ہی ہو گئے اس غم میں. ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ملامت. تو اس لیے اللہ نے بتا دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کہ بیوی کے ذریعے جو اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو نکاح کو خواہش پوری کرنے کا راستہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ بھی نکاح کرو. میرے پاس کالز آتی ہیں نا, حضرت میرا میں عاشق ہو گیا, میں کہتا ہوں بھائی پیغام بھیج دو, ٹرائی کر لو. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتی شادی. میں نے کہا جب نہیں ہو سکتی تو پھر غلط, ہو سکتی ہے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اہل جنت کی صفات میں صرف یہی نہیں کہ وہ شادیاں کرتے ہیں, آگے ایک اور صفت بھی ہے کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کا خیال کرتے ہیں. امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون, شہادتوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا اولئک فی جنات مکرمون, یہ وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے, مکرمون, اور ان کا اکرام کیا جائے گا. اس ایک غلام کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور ایک مہمان کو. کھانا ایک ہی ہوتا ہے, غلام کے سامنے پلیٹ ایسے رکھ دی جاتی ہے اور مہمان کو عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے. تو فرمایا عزت کے ساتھ جنت میں تمہارا اکرام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو مستحق بنائے. اس کے بعد سورہ نوح ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو کس طرح سمجھایا. پھر تنگ آ گئے, کہا کہ اللہ میں نے دن میں بھی سمجھایا قوم کو, رات کو بھی دعوت دی, یہ مجھے دیکھ کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھون. میں ان سے کہتا وہ رب آسمان سے پانی برساتا ہے اور
اس نے سورج بنایا اور چاند بنائے, دیکھو اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, مگر قوم نہیں مانی تو سمجھا کہ تھک گئے. پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ. ان تذرہم یضلوا عبادک, تو چھوڑے گا تو جو ایمان لائے ہیں نا یہ ان کو بھی خراب کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا, اور اولادیں بھی ان کی کافر ہی پیدا ہوں گی, جہنمیوں ہی کو پیدا کریں گے. یہ ان پر یعنی جو مسلمان ہیں ان پر بھی رحم کا تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے, اور ان کی آگے ہونے والی نسل پہ بھی رحم کا تقاضا ہے کہ اس کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو یہ ڈر ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی تو وہاں نسل روکنا جائز ہے. لیکن تربیت کا مطلب بچے کافر پیدا ہوں گے, ایسا ماحول ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر نسل روک سکتے ہیں آپ. لیکن اگر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ہدایت پہ پیدا ہو رہے ہیں, پھر نسل نہیں روکنی. تو ابھی الحمدللہ جہاں بھی جائیں تو اتنا ہے کہ بچے کم از کم ایمان پہ ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ اس ماحول میں کافر ہی ہوگا تو پھر وہ روک سکتا ہے نسل, بلکہ روکنی چاہیے. سورہ جن ہے, اس میں وہی جنات کا پورا تذکرہ ہے, کس طرح سے وہ آئے اور تبلیغ کی اپنی قوم کو. اس کا کچھ میں نے سورہ احقاف میں کچھ بیان کیا تھا. سورہ مزمل ہے, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, جب نبی پر وحی نازل ہوئی پہلی تو پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم کھڑا ہو جا, قم اللیل پوری رات نمازیں قائم کر, الا قلیلا ہاں تھوڑا سا سونے کی تجھے اجازت ہے. تو تہجد کو فرض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مزمل میں. سورہ مدثر میں تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے, قوم کھڑا ہو, فانذر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا. یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں جب آپ کو نبوت دی گئی تھی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی کبریائی بیان کر. وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے لباس کو پاک رکھ. تو اسلام میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے وہ طہارت کا نازل ہوا ہے. بھائی اقرا بسم ربک الذی خلق کے ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں, پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں. تو سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ صفائی کا. اپنے کپڑوں کو کیا رکھو. اس سے پتہ چلا کہ لباس جب پاک ہوگا تو بطریق اولا جسم کو پاک رکھنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص, کہ بھئی ماں باپ کو اف کہنا جائز نہیں تو مارنا تو اور حرام. تو جب لباس پاک رکھا جائے گا تو جسم, تو اس میں جسم کی بھی طہارت آ گئی اور لباس کی بھی طہارت آ گئی. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے, اس میں اللہ نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا, فرمایا انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم. انگلیوں کے مردے کو جب مٹی ہو گیا نا, ختم ہو گیا, دوبارہ زندہ کر کے جو ٹھپا لگائے گا تو وہی شکل بنے گی جو نادرہ میں بن رہی ہے. ایسا ٹھیک کر سکتا ہوں میں. سورہ دہر ہے, سورہ دہر میں بھی جنت کا تذکرہ, بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ نے اس صورت میں جنت کا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جنت میں جو خدمت کرنے والے نوجوان ہوں گے, خوبصورت بچے ہوں گے, اتنی کثرت سے ہوں گے اور اتنے پیارے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے تسبیح کے خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھر گئے ہوں. ایسے خوبصورت بچے خدمت کے لیے جنت میں. دیکھو حالانکہ اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ خدمت کی ضرورت نہیں, بٹن دباؤ ہر چیز آ جاتی ہے نا, لیکن جو نیچر ہے نا وہ انسان کی تبدیل نہیں ہوتی ہے. بٹن سے کام لینے میں مزہ نہیں آتا, جو خادموں سے نوکروں سے اس میں ایک انسان کا ایک روب ہوتا ہے اور عزت ہوتی ہے. یہ 29ویں پارے کی کچھ آیات تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل 30ویں پارے ہے, کل اس کا انشاءاللہ تھوڑا سا خلاصہ ہوگا, پھر یہ ہمارا جو سلسلہ اختتام کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.